بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ساجد محمود، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل المحمود کیلیگرافی میں۔ تو ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ چینل اردو کی ہینڈ رائٹنگ، اردو کی کیلیگرافی، اردو کی خوش خطی اور اردو کی خوش نویسی کے متعلق ہے، اور اسی اردو کی خوش نویسی، خوش خطی اور ہینڈ رائٹنگ کے متعلق یہاں پر مختلف قسم کی ٹپس، ٹرکس اور ٹیکنیکس یہاں پر شیئر کی جاتی ہیں، کٹ مارکر کے ساتھ اردو کی خوش خطی اور اردو کی خوش نویسی۔ اور یہ خصوصاً ان حضرات کے لیے ہے کہ جو اردو کی خوش نویسی سیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو کٹ مارکر کے استعمال کا پتہ نہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کٹ مارکر کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے، اس الفاظ کی کون کون سی ساخت، کون کون کی شکل پر قط باریک استعمال کیا جاتا ہے یا موٹا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں، اور وہ اسٹوڈنٹس کے جن کی اردو کی ہینڈ رائٹنگ کمزور ہے اور اس کمزور ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے ان کے پیپرز کے اندر مارکس بھی کم آتے ہیں، تو ان کے لیے خصوصاً ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اردو کی ہینڈ رائٹنگ کا کٹ مارکر کے ساتھ۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے پاس مارکر ہے اور جس سے ہم یہ خوش خطی کرنے والے ہیں، آپ کو خوش خطی سکھانے والے ہیں اردو کی کیلیگرافی، تو یہ ہے ماسٹر کی 605۔ تو یہ بہترین مرکز ہیں اور اس سے بہت یعنی کہ بہترین رزلٹ آتا ہے خوش خطی کا۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے یہ اردو کی خوش نویسی کٹ مارکر کے ساتھ، اس کا لیسن نمبر 2 ہے، اور اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے والے ہیں یہ حرف بے کے متعلق، کہ بے کی مکمل تختی، کہ بے کو دوسرے حروف کے ساتھ ہم کس طرح جوڑیں گے، الفاظ کی شکل کے اندر بے کو کس طرح لکھیں گے، اور کہاں پر قط موٹا ہوگا، کہاں پر باریک ہوگا، کہاں پر بالکل یعنی کہ باریک یا درمیانہ ہوگا، تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری تفصیلیں انشاءاللہ ہم اس کے اندر سیکھنے والے ہیں۔ تو آپ وہ حضرات جو ہماری اس ویڈیو پر نئے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ اس کٹ مارکر کے لیسنز کی جو پہلے ان 2 ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی ہیں ان کو اچھی طرح دیکھیں، مشق کریں، پھر اس کے بعد یہاں پر آئے تو ان کو انشاءاللہ مزید فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ جو سب سے پہلے جو سیکھنے کی بات ہے، سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ جو قط ہوتا ہے مارکر کا، وہ قط ہے 3 قسم کا۔ ایک یہ قط ہو گیا، ایک یہ قط ہو گیا، اور ایک یہ، یعنی کہ مارکر کے قط کی جو مقدار ہے اس موٹائی کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ تو اردو کے الفاظ کے اندر جب کٹ مارکر کا ہم استعمال کریں گے تو ان میں یہ تینوں قط استعمال ہوں گے، نمبر 1 بھی ہوگا، نمبر 2 بھی ہوگا، نمبر 3۔ کہیں پر تو مارکر کو ہم بالکل مکمل موٹائی کے اندر لکھیں گے، اور کہیں پر جو مارکر کا استعمال ہوگا وہ نصف قط کے مطابق ہوگا، اور کہیں پر بالکل باریک ہوگا۔ اس کی میں آپ کو مثال ایک لکھ کر دیتا ہوں۔ مثلا ہم لکھ رہے ہیں جنگل، تو اب آپ دیکھیں، خود اندازہ لگائیں کہ اب یہاں پر ہم نے قط کو باریک استعمال کیا ہے، اور یہاں پر درمیانہ ہوا، پھر یہاں پر مکمل قط، اور پھر یہاں پر پھر باریک، اور پھر یہاں پر مکمل قط، اور یہاں پر پھر مکمل قط کا ہم نے استعمال کیا۔ تو اس صرف ایک لفظ کے اندر قط کی تینوں قسمیں آ گئی ہیں، یہ موٹائی بھی آ گئی ہے، نصف قط بھی آ گیا ہے، بالکل باریک بھی آ گیا ہے۔ تو لہٰذا اردو کی اس خوشنویسی کے اندر ان تینوں قط کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بے کو جب الف کے ساتھ جوڑیں گے تو اس وقت بے کو یہاں سے لکھیں گے، اس لکیر سے یہاں سے شروع کریں گے اور اس کو اوپر اٹھا دیں گے، یہ ہو گیا بے کو الف کے ساتھ جوڑنا۔ جو مارکر کا ہمارا رخ ہے اور جو زاویہ ہے وہ ایک رہنا چاہیے، ایسے ایسے مڑنا نہیں چاہیے، یعنی قلم ہرا ایسے ایسے نہ ہو، بلکہ بالکل اس لائن پر ہو۔ بے کو بے کے ساتھ جوڑیں گے، تے کے ساتھ جوڑیں گے، جتنے بھی حروف ہیں ان کے ساتھ جب جوڑیں گے تو اس وقت بے اوپر والے کونے کے ساتھ ہم لکھیں گے یہاں سے۔ اب دیکھیں قط کا نصف قط استعمال ہوا ہے، اور اب یہاں پر مکمل قط، یہ ہو گیا بے کو تے کے ساتھ جوڑنا، سے کے ساتھ جوڑنا، ٹے کے ساتھ جوڑنا۔ تو اس وقت بے جو ہے جب شروع کریں گے تو یہاں سے یعنی کہ اوپر والے کونے کے ساتھ ہم ایسے کریں گے، ایسے۔ اب یہاں سے مکمل قط لگائیں گے، ویورز بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ اب دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں، بے کو جب جیم کے ساتھ جوڑیں گے تو اس وقت اندازہ لگا لیں گے کہ اس قط کے ساتھ ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے،
اور اوپر والے کونے سے ہم نے ایسے بنانا ہے۔ میں نے دوبارہ آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں اوپر والا کونا میں نے استعمال کیا، یہ نصف قط، پھر اس کے بعد یہاں سے پھر نصف قط، یہاں اس کو ایسے اسٹریٹ لائن شروع کریں گے اور پھر اس کو نیچے لے آ کر، تو جب دائرہ بنائیں گے تو دائرہ ہمیشہ مکمل قط کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا بے اور جیم، بے کو جیم کے ساتھ جب جوڑنا ہوا، یا بے کو چیم کے ساتھ، یا ہے کے ساتھ، یا خے کے ساتھ، تو یہ شکل ہوگی۔ بے کو ویورز ہم جوڑ رہے ہیں دال کے ساتھ، تو اس وقت بے جو ہے یہاں سے شروع ہوگی، جس طرح بے کو الف کے ساتھ جوڑا تھا، تو جب بے کو دال کے ساتھ جوڑیں گے تب بھی یہاں سے ہم شروع کریں گے اور اس کو اوپر یہاں تک لائیں گے۔ تو اب ایک کونا یہ ہوا، ایک یہ ہوا، اب یہ کونا نیچے ہونا چاہیے اور یہ اتنا اوپر ہونا چاہیے، خود اندازہ لگائیں۔ اب یہاں سے ہم دال کو بنانا شروع کریں گے، قلم کو سلپ کر دیں گے مارکر کو، یہ ہو جائے گا با اور دال۔ دوبارہ دیکھیں، یہاں سے ہم نے اس کو ایسے کیا، قلم کو اوپر لے آ کر پھر مارکر کو کیا کر دیا، سلپ کر دیا، یہ ہو گیا با اور دال۔ بے کو سین کے ساتھ ملانا، تو اس وقت با یہاں سے شروع کریں گے، نصف الف لگائیں گے، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا گھما دیں گے ادھر، یہ بھی نصف قط شروع ہوا، یہاں سے نصف قط لگا، پھر یہاں سے ہم دندانے بنائیں گے۔ تو اب جو ہے نصف الف لگا کر اس کا دائرہ بنا دیں گے، یہ ہو گیا بے اور سین۔ بے اور سواد بھی بالکل اسی طرح ہے کہ بے کو یہاں سے نصف الف لگا کر پھر بے کو یہاں سے گھما دیں گے نصف قط میں، پھر یہاں اس کے اوپر، اس سے نیچے نہیں، اس کے اوپر مارکر کو ریورس چلائیں گے تھوڑا سا، یہاں سے مارکر کو تھوڑا سا ریورس ہم پیچھے کی طرف لے جائیں گے اور بالکل اوپر والے کونے سے، یہ دیکھیں ایسے۔ اب یہاں سے مکمل قط لگا دیں گے اور نصف الف لگا دیں، اور پھر یہاں سے ہم دائرہ شروع کریں گے، ہو گیا با اور سواد۔ تو ویورز یہ چیزیں ساری مشق کرنے سے آتی ہیں، آپ توجہ اور دھیان سے دیکھیں، مشکل کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ان الفاظ کے اندر دیکھیں کہ قط ایک جیسا نہیں رہا، قط مختلف رہا۔ قط کی جو تینوں قسمیں میں نے آپ کو بتائیں، قط نمبر 1، قط نمبر 2، قط نمبر 3، تو اب یہ تینوں قسمیں اب اسی ایک لفظ کے اندر استعمال ہوئی ہیں۔ اب خود اندازہ لگائیں، یہاں پر جو ہے یہ قط کی مکمل قط استعمال ہوا ہے، یہاں پر بالکل باریک یعنی کونا استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر نصف قط استعمال ہوا ہے۔ تو الفاظ کے اندر اسی طرح ہوتا ہے کہ سمجھنا ہے اس بات کو آپ نے کہ کہاں پر میں نے کون سا قط استعمال کرنا ہے۔ اور با کو اب ملا رہے ہیں ہم عین کے ساتھ، تو اس وقت با بھی یہاں سے شروع ہوگا، وہی شکل ہوگی، پھر اس کو تھوڑا سا گھمائے دیں گے۔ اب یہاں سے ویورز آپ توجہ سے دیکھیں کہ اب عین کو جب بنائیں گے تو اوپر والے کونے سے یہاں تک لائیں گے، ایسے تھوڑا سا اس کو ترچھا کر دیں گے، گھما کر پھر یہاں سے اب مکمل قط لگانا ہے ہم نے، ایسے مکمل قط لگانے کے بعد اس کو نیچے لائیں گے۔ اب یہاں سے ہم دائرہ بنائیں گے، یہ ہو گیا با اور عین۔ با کو فے کے ساتھ ملانا، تو اس وقت با یہاں سے شروع ہوگی، چونکہ فے نے آنا ہے اس لکیر پر، تو با کو ہم بجائے اوپر لے آنے کے یہاں سے شروع کریں گے، آدھا الف لگائیں گے، پھر نصف قط کے دائرے کے اندر ہم اس کو گھمائیں گے، اور یہاں سے فا، واو، قاف کا جو ایک سر ہوتا ہے وہ یہاں پر سر کو ایڈ کریں گے، اور یہاں پر یہ ہو گیا با اور فے۔ با اور قاف دو نقطوں والا، تو اس وقت با کو ہم یہاں سے شروع کریں گے، آدھا الف لگانے کے بعد اس کو تھوڑا سا موو کر دیں گے یہاں سے نصف قط میں۔ اب یہاں سے ہم اس کا قاف کا سر بنائیں گے، اس کو نصف الف کی طرف نیچے لائیں گے، اور یہاں سے ہم دائرہ بنانا شروع کریں گے، یہ ہو گیا با اور قاف۔ اور با اور لام، تو اس وقت با ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے، جس طرح با اور الف بنایا تھا ہم نے بالکل با اور الف کی ایک شکل بنائیں گے، اور پھر الف کے اس آخری کونے سے ہم نے قلم کو مارکر کو دوبارہ پھر نیچے لے آ کر یہاں چھوڑ دیں گے۔ اب یہاں سے ہم نے
دائرے کو سٹارٹ کرنا ہے، دائرے کو مکمل خط کے ساتھ لگائیں گے۔ یہ ہو گیا با اور لام۔ با اور میم، با اور میم کے لیے ہم اوپر والے کونے کا مارکر کے اوپر والے کونے کا استعمال کریں گے ایک مرتبہ ایسے، یہ تقریباً نصف خط ہو جائے گا۔ اب یہاں سے میم کو بنانا شروع کریں گے۔ یہ ہو گیا ہمارا با اور میم۔ با اور نون، تو اس وقت با کی شکل کس طرح ہوگی؟ جس طرح ہم نے یہ با اور لام کے ساتھ ملایا تھا، جب با اور نون کو لکھیں گے تو اس وقت بھی با کی شکل یہ ہوگی اور یہاں سے نصف الف ہم لگائیں گے۔ اب یہاں سے ہم کیا سٹارٹ کریں گے؟ دائرہ۔ یہ ہو گیا با اور نون، یہاں سے ایسے کریں گے آدھا الف۔ اب یہاں سے واو کو سٹارٹ کریں گے اور یہاں سے مارکر کو سلپ کر دیں گے۔ یہ ہو گیا با اور واو۔ بے کو جب ملائیں گے رے کے ساتھ تو بہت آسان اور بہت ایزی، یہاں سے ایسے ایک مرتبہ مارکر کو گھمائیں گے، پھر نیچے لے آ کر مارکر کو سلپ کر دیں گے۔ یہ ہو گیا بے اور رے۔ بے کو توئے کے ساتھ ملانا، تو اس وقت با کی شکل کیا ہوگی؟ با کی شکل یہ ہوگی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم نے یہ شکل، یہ شکل، یہ شکل، تو اس وقت جب بے کو توئے کے ساتھ ملائیں گے تب بھی شکل یہیں بنے گی، لیکن یہ یہاں سے شروع کریں گے نصف الف، پھر اس کو گھما دیں گے نصف خط میں، اور یہاں سے پھر دوسرا الف بنائیں گے، الف بنا کر یہاں پر چھوڑ دیں گے، اور یہاں پر جس طرح صاد کے لیے ہم نے ریورس ایک سٹروک لگایا تھا بالکل باریک ایسے۔ اب یہاں سے مکمل خط لگانے کے بعد یہ ہو گیا با اور توئے۔ با کو کاف کشک والی کے ساتھ ملانا، تو اسی شکل میں ہم سب سے پہلے کیا بنائیں گے؟ با اور الف۔ یہاں تک لائیں گے، یہ با اور الف ہو گیا۔ پھر الف سے نیچے اس طرح مارکر کو لائیں گے اور یہیں سے پھر ہم تے ٹے سے کا جو سٹروک بنایا تھا کشتی نما، آگے یہاں اس کو ایسے ایڈ کر دیں گے اور کشک بنا دیں گے۔ یہ بے ہو گیا کاف کے ساتھ۔ بہت آسان ہے اردو کی خوش خطی سیکھنا، لیکن تھوڑی سی توجہ اور تھوڑے سے دھیان کی ضرورت ہے، تو پھر آپ بھی انشاءاللہ یہ مارکر کے ساتھ، کٹ مارکر کے ساتھ لکھنے کے ماہر بن جائیں گے۔ بے کو چھوٹی یہ کے ساتھ ملانا، کہ بے کو چھوٹی یہ کے ساتھ ہم کس طرح جوڑیں گے؟ اس وقت بے کی جو شکل ہوگی وہ ایسے ہوگی۔ اب یہاں سے یہ کو ایڈ کریں گے، یہ کا دائرہ بنائیں گے، بے اور یہ بے کو جوڑنا بڑی یہ کے ساتھ، تو ویورز اس وقت ہم اوپر والے جو کونا ہے، نوک ہے، سب سے پہلے اس طرح کے سٹروکس لگائیں گے۔ یہ لگانے کے بعد ہم اس کو مکمل پیچھے کی طرف لائیں گے۔ یہ ہو گیا بے اور یہ۔ تو ویورز یہ رہا ہمارا آج کا لیسن، اور امید رکھتا ہوں کہ ہمارا آج کا یہ لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہے تو ہمیں لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔